اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری بہنوں، آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گفتار و معاملات کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں سچائی یعنی کہ آپ بہت سچے انسان تھے۔ انسانی اخلاق و کردار کا تعین انسان کے گفتار اور معاملات سے ہوتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ فاتح اور کامیاب رہتا ہے۔ وقتی مشکلات کے باوجود صدق و سچائی انسان کو نجات کی منزل پر لے جاتی ہے۔ جھوٹا آدمی وقتی طور پر کچھ فائدہ حاصل کر بھی لے تو اس کا جھوٹ بالآخر اسے ہلاکت کے گڑھے میں لے ڈوبتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، یعنی صدق و سچائی نجات کا ذریعہ ہے اور جھوٹ باعث ہلاکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے ایک کامل انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سراسر نور و ہدایت اور حسن و جمال کا مرکہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حالانکہ جس معاشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی اس کی بنیاد ہی جھوٹ، غلط بیانی، دھوکہ پر تھی۔ جھوٹ کو اگرچہ عیب جانا جاتا تھا مگر اس کا چلن اس قدر عام تھا کہ معیوب ہونے کے باوجود اسے انسان کی ذہانت و فطانت اور ہوشیاری تصور کیا جانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولنے کے باوجود اپنے دامن کو ہمیشہ اس آلودگی سے پاک اور صاف رکھا۔ بچپن اور لڑکپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اتنی معروف اور نمایاں ہو کر سامنے آئی کہ معاشرے کا کوئی فرد نہ اس سے بے خبر رہا، نہ کبھی اس کا انکار اور نفی کر سکا۔ پوری قوم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے معروف ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کی بدولت بدترین مخالفتوں کے ادوار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ چمکتا رہا۔ 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے درمیان سب سے معزز و محترم شخصیت تھے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے حکم ملنے پر اعلان نبوت کیا تو حالات یکسر بدل گئے۔ پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہر قسم کا حربہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ کفار جان کے دشمن بن گئے، لیکن اس سارے عرصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا انکار کوئی نہ کر سکا۔ صفا کے مشہور خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اصلی خطاب شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے گواہی لی، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیا تم لوگوں نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو مجمع بیک وقت ایک زبان میں پکار اٹھا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ راست گو پایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس گواہی کے باوجود اسی مجلس میں ابو لہب اور دیگر لوگوں نے بعد میں دعوت حق سے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا اور نت نے الزامات تراشے، لیکن داعی حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی وہ پہلی گواہی قول فصیل بن کر تاریخ کا حصہ بن گئی تھی اور لوگوں کے ذہن میں ہمیشہ پیوست بھی رہی۔ قریش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف ابو جہل سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ عرب کی ایک دوسری معروف شخصیت اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ تم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہو تو کیا واقعی اسے جھوٹا سمجھتے بھی ہو؟ جواب نے اس نے کہا، بخدا میں نہیں سمجھتا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بنی ہاشم سے ہیں اور ہم بنو مخزوم سے ہیں۔ ہم ہمیشہ سے ان کے روایتی حریف اور مد مقابل ہیں۔ مہمان نوازی سے لے کر جنگ و آرائی، شعر و خطابت تک ہر میدان میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا ہم اسے نبی مان کر اپنی برتری سے دستبردار ہو جائیں؟ باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اسی واقعہ کی جانب قرآن مجید میں کئی مقامات پر اشارہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے۔ ارشاد باری ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 33۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کے ایک براہ راست مکالمے کو بھی نقل کیا ہے، جس میں آپ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، البتہ جو چیز قرآن ہمارے پاس لائے ہو ہم اسے جھٹلاتے ہیں۔ یہ تفہیم القرآن جلد نمبر 1 اور سورۃ الانعام کے حاشیہ نمبر میں آپ کو ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صداقت و امانت کی گواہی محض ابو جہل ہی نے نہیں دی بلکہ پوری قوم اس کی گواہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں میں جن لوگوں کے نام آتے ہیں ان میں عتبہ بن ربیع اور نضر بن حارث دو معروف اور با اثر سردار تھے۔ عتبہ نے دارالندوہ میں اپنی تقاریر میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس نے یہ بھی کہا کہ جو یہ کلام پیش کرتے ہیں اس جیسا کلام کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ نضر بن حارث وہ شخص ہیں کہ جس نے اسلام کا راستہ روکنے کے لیے گانے بجانے، رقص و موسیقی کی محفلیں منعقد کیں، رستم و سہراب کے قصے کہانیوں پر مشتمل واقعات اور اشعار کے ذریعے محفلیں سجائیں اور قرآن کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے شیطانی کلچر کے ذریعے شور و ہنگامہ کھڑا کیا۔ اس نے بھی ایک مرتبہ قریش کی مجلس میں خطاب کرتے ہوئے برملا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب سے زیادہ سچے انسان ہیں، نہ وہ ساحر ہیں اور نہ کاہن ہیں اور نہ شاعر ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تدبیر سوچنی چاہیے، محض الزامات سے بات نہیں بنے گی۔ گویا یہ ایسا اعتراف تھا جو بدترین مخالف کی زبان سے برملا نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہدایات دیں ان میں راست بازی سب سے نمایاں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس کی بہترین مثال تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ بدترین دشمن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آنکھیں جھکانے پر مجبور ہو جاتے۔ سیرت کا مشہور واقعہ ہے کہ ابو جہل نے کسی شخص سے اونٹ خریدے تھے اور طے شدہ سودے کے مطابق وہ ان کی قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ لوگوں نے عذرائے مذاق اس شخص سے کہا کہ اپنی داد رسی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ کفار کا خیال تھا کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب جلی کٹی سنائے گا، لیکن چشم فلک نے بھی یہ نظارہ دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اجنبی کو ساتھ لے کر رئیس قریش کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اس کی رقم اسے ادا کر دو، تو ابو جہل نے اس کی پوری رقم ادا کر دی۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہمیشہ سچ بولنے والے بندوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایک خاص برہان حاصل ہو جاتی ہے جو بدترین مخالفین پر بھی ان کا رعب اور دھاک قائم کر دیتی ہے۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 میں تفصیلات سے یہ واقعہ موجود ہے۔ صدق و سچائی ایک
اعلیٰ صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سیدھی اور سچی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے بس وہی عظیم کامیابی کا مستحق ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 70 ایک دوسرے مقام پر تمام اہل ایمان کو تقوی کی تلقین فرماتے ہوئے حکم دیا گیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 ہے۔ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں جس نے سچائی کی تعلیم دی اور سچا بن کر ہر دوست اور دشمن سے اپنا سکہ منوایا۔ کسی کلمہ گو کے لیے جھوٹ بولنا ہرگز جائز نہیں۔ سچ بولنا اور اس پر قائم رہنا شیوا ایمانی بھی ہے اور سچے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہونے کا ثبوت بھی ہے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ ہم سچ بولیں گے۔ اس سے قبل ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، آئیں ہم سب اس پر اللہ سے توبہ کریں، خود سچ پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اہل و عیال اور وابستگان کو بھی اس کی تعلیم دیں، اس کی برکات سے آگاہ کرنا، جھوٹ کی تباہ کاریوں سے متعارف کرا کے اس سے اجتناب پر آمادہ و کاربند کرنا ہمارا فرض ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اس کے نتیجے میں خیر اور بھلائی ملے گی اور اللہ ہمیں ہر نقصان سے پناہ دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔